اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کے خاک جیا کرتے ہیں، زندہ دل ہو جائیں، اور یہی زندہ دلی ہے کہ آپ زندہ لوگوں کا ذکر کریں، وہ لوگ جن کا ذکر اللہ کو پسند ہے، وہ ہستیاں جن کا ذکر زمانے کرتے ہیں، وہ اصحاب، وہ نفوس جن کا ذکر قدسی نفوس کرتے ہیں، ان کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں، اور پھر ایسے ہی اپنے آپ کو پاک صاف کریں جیسے ہم پانی سے غسل کر کے کرتے ہیں۔ ذکر بھی آپ کو طہارت دیتا ہے، ذکر بھی ہو اور طہارت بھی نہ ہو تو کہیں گڑبڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کے اوپر کوئی شاور چڑھایا ہوا ہے اور آپ شاور کے نیچے کھڑے ہیں، تو پانی تو بہ رہا ہے لیکن آپ کا جسم گیلا نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا، تو اپنے آپ کو اس غلاف سے نکالیں باہر۔ جب انسان کے نفس کی خواہشات راستہ دیتی ہیں اور وہ کربلا بپا کرتا ہے اور اپنی خواہشات کے کربلا میں اپنے نفسانی جو یزیدی پہلو ہیں ان کے ساتھ لڑتا ہے، پھر وہ حسینیت کو سمجھتا ہے، پھر اس کے اندر وہ شعور آتا ہے۔ حسین کس کو کہتے ہیں علیہ السلام؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سدا محترم رہیں۔ تو ایسے یہ کچھ باتیں، کیونکہ 2-4 روز سے ایسی طبیعت تھی، تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اگر آپ روح کی گہرائیوں سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے فلسفے کو سمجھیں، اس نظریے کو سمجھیں، آپ تر و تازہ ہو جائیں گے، آپ زندہ ہو جائیں گے، آپ کی مری ہوئی امیدیں زندہ ہو جائیں گی، آپ کے جذبات زندہ ہو جائیں گے، آپ کے اندر ایک نئی امنگ، نیا جذبہ، نیا جوش، نیا ولولہ، نئی تازگی آ جائے گی۔ تو پھر آپ کی آنکھوں میں بھی چمک آتی ہے، یو نو اٹ ویری ویل۔ پھر آپ کے اندر چمک آتی ہے، پھر آپ کے اندر خوشبو آتی ہے۔ خوشبو کے ماحول میں بیٹھیں گے تو خوشبو آپ کے اندر سرایت کر جائے گی۔ خوشبو والوں کا ذکر کریں گے تو آپ مہک جائیں گے، زندہ لوگوں کا ذکر کریں گے آپ کو زندگی مل جائے گی۔ دیکھو نا، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ آپ اگر روڑی پہ کھڑے ہو جائیں، روڑی پہ یا کسی ڈیڈ باڈی کے پاس، تو ایسے کرنا پڑے گا، کیوں؟ برداشت نہیں کر۔ ہماری روح بنیادی طور پر جو ہماری فطری ضرورت ہے وہ تازگی ہے۔ کوئی بھی انسان کسی مذہب سے وابستہ ہو، کسی مسلک کا ہو، اس کو تازگی چاہیے۔ جانوروں تک کو تازگی اچھی لگتی ہے، سفوکیشن، ماں سوائے ان کے جو گندگی میں پیدا ہوتے ہیں، وہ کیڑے جو گندگی میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے گٹر سے کوئی کیڑا نکال کے آپ اس کو عطر لگائیں گے وہ مر جائے گا، عطر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم انسان، تمام انسان فطری طور پر ہم تازگی والے ہیں، لیکن ہم آہستہ آہستہ ماحول کے زیر اثر، ماحول کے زیر اثر، اندر کا ماحول ہو یا باہر کا ماحول، سوال تبدیلی کب آئے گی؟ تبدیلی آئے گی جب ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے اپنی سوچیں، اپنے رویے، اپنا طرز فکر، تو تبدیلی آ جائے گی۔ تبدیلی کے 2 رخ ہیں، ایک میری ذات سے آگے جاتی ہے خارجی سطح پہ، ایک خارجی سطح سے داخلی اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اگر آپ داؤ لگانے کے چکر میں ہیں، اگر آپ ظلم کرنے کے چکر میں ہیں، معصوم لوگوں پہ آپ ظلم کریں گے، آپ کا معاشرہ مر جائے گا، اور موت، میت جو ہے وہ پھر میت ہی ہوتی ہے، میت تو میت ہوتی ہے بھائی۔ تبدیلی، ہم اصل میں خود کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی طریقے سے جمپ لگا کے میری ذات ختم ہو جائے اور معاشرے میں تبدیلی آ جائے۔ نہیں، مجھے اپنے 6 فٹ کے اوپر پہلے کرنا پڑے گا، مجھے سوچنا پڑے گا میں کیا کر رہا ہوں، میرے کس عمل سے، کس فعل سے، کس قول سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، میری کن باتوں سے کس کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں کسی کی ایذا رسانی کا باعث تو نہیں بن رہا، میں کسی کے لیے راحت کا سامان ہوں یا میں کسی کے لیے تکلیف کا سامان ہوں۔ اگر میں یہ سوچنے کی پوزیشن میں نہیں، میری سوچ ہی مر چکی ہے، تو پھر میں جو مرضی کرتا رہوں، پھر مجھے فطرت اٹھا کے کوڑے دان میں پھینکے گی بھائی۔ پھر یہی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو جائے اور زبان بند ہو جائے اور لفظ جو ہے وہ روٹ جائے، تو کیوں نہ کچھ شیئرنگ کر لی جائے۔ قبر میں جب انسان چلا جاتا ہے تو منہ بند، بالکل آنکھیں بند، نہ کچھ دیکھ سکو نہ منہ بول سکو۔ تو میں ہر روز جب صبح اٹھتا ہوں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں یادداشت کا۔
میں آپ کو ایک سٹائل دینا چاہتا ہوں ذکر کا کہ ذکر کیسے کر سکتے ہیں آپ۔ میں اس لیے یاداشت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے یہ میں ہوں، میرا نام فاروق ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ بچے ہیں اور میرے والدین وہاں پہ ہوتے ہیں، اس طرح یہ میرے بہن بھائی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، میں نے کل کیا کرنا تھا، میں نے آج کیا کرنا ہے۔ میری یاداشت اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں صرف اس کا شکر ادا کروں تو میرا ذکر ہو جائے گا۔ اب لہجہ دیکھ لیں، میں جب بولتا ہوں فون پہ تو ابو جی کو پتا چل جاتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، میرے دوستوں کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے فون اٹھایا۔ لہجہ کتنی بڑی پہچان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ آپ کی پہچان بن گیا اور آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر آپ کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ سانسیں، میں کبھی صبح اٹھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ سوئے ہوئے میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، چھت گر سکتی تھی، میرے اوپر کوئی طوفان آ سکتا تھا، لیکن میں زندہ سلامت ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیسی زبردست تربیت دی گئی، صبح اٹھو اور شکر ادا کرو، سونے لگو تو اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ کے نام سے مریں، اللہ کے نام سے جئیں، یہی زندگی ہے۔ ہم لہجے، یاداشتیں، یہ رنگ، یعنی میں چائے کا ایک گھونٹ جب بھرتا ہوں تو میں کافی دیر تک اس کو منہ میں گھماتا ہوں تھوڑا سا مزہ لینے کے لیے۔ میری زبان کے اندر ایسے ٹیشوز ہیں، ٹیسٹ کے برڈز ہیں، وہ مجھے ذائقہ بتاتے ہیں۔ وہ ذائقہ میرے اندر کہیں رقم ہے، اگر میری یاداشت ہی چلی جائے، میرے سامنے میری والدہ محترمہ آ جائیں، میں ان کو نہ پہچان سکوں، اس سے بڑی مصیبت، اس سے بڑا عذاب۔ یہ یاداشت بڑی چیز ہے، اور جب تک یہ لفظ ہیں آپ کے پاس، جب تک آپ کا لہجہ سلامت ہے، اس کا ذکر کیا کریں، اس مالک کا، خالق کا۔ یہ آپ کو آپ کو دل کی باتیں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بہانے سے ذکر کیا کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ پریٹینڈ کرتے ہیں، کریں، پریٹینڈ کر کے ذکر کریں۔ میں بڑے سالوں سے جب سے فیس بک پہ ہوں، میری کوشش ہوتی ہے اور میں یہ ارادتاً ایسا کرتا ہوں، پھر پریکٹس ہوتی ہے، پھر انسان غیر ارادی طور پر ہی ایسا کرتا ہے، سوئے ہوئے بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ میری پریکٹس اس قدر ہوگی ہوئی ہے، میں کوشش کرتا ہوں میرے لفظوں میں کوئی لفظ کوئی گالی والا نہ ہو، کوئی تحقیر والا لفظ نہ ہو، کسی انسان کو، کسی مسلک والے کو، کسی مذہب والے کو اس کی میں تحقیر نہ کروں۔ نظریاتی طور پر میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، جیسے میں نے ابھی یزید کو پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن میں اس چیز کا روادار نہیں کہ میں اس کو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دوں۔ ادب اداب ہے، ہر چیز کے ادب اداب ہے۔ ملون شخص ملون ہوتا ہے، اس کے لیے اتنے کافی ہے کہ آپ اس کو کہہ دیں وہ ملون ہے، کاسٹ، بس کافی ہے۔ ملون سے بڑی کوئی سزا ہوگی کہ ایک انسان جو ہے وہ لعنتی ہو جائے۔ لعنتی وہی ہوتا ہے جس کا ذکر رک جاتا ہے۔ لعنت جو ہے نا وہ رحمت کا عدم ہو جانا ہے، جب رحمت ختم ہو جاتی ہے تو لعنت شروع ہو جاتی ہے۔ رحمت نہ رہے تو لعنت ہے، رحمت جو ہے وہ برکت ہے، برکت کی غیر موجودگی میں لعنتوں کو فروغ ملتا ہے، اور لعنتیں جو کم ہوتی جاتی ہیں تو برکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی کرنا ہے ہم نے، ایک چیز کو کم کرنا ہے، دوسرے کو ہم نے زیادہ کرنا ہے، بس یہ اتنی سی باتیں۔ آپ یوں کیا کریں، اس کو ریکارڈ کر کے اپنے پاس سیو کر لیا کریں، ویڈیوز کبھی کام آئیں گی، خاص کر نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، کبھی کام آئیں گی آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سادہ محترم رہیں، اور یہ جب سیو ہو تو بعد میں آپ سن سکیے گا شروع سے، چونکہ کچھ باتیں تھیں رینڈم تھاٹس ہوتی ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے میں جب کوئی پوسٹ بھی کروں یا کوئی بات بھی کروں، 5ویں کلاس میں نے پریکٹس کی ہے، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹتا، ہاں دائیں بائیں سے ایگزامپلس لے کے پھر میں آپ نے اصلی موضوع پہ آ جاتا ہوں۔ تو آج کا موضوع زندگی کے بارے میں ہے، فریشنس آف آئیڈیالوجیز، نظریات کی تازگی کیا ہے، زندگی کیا ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیوں اس قدر بلند ہو گیا، اور ہمیں ان کے ذکر سے کیوں اس قدر زندگی ملتی ہے۔ بس یہی موضوع تھا، باقی ساری رینڈم تھاٹس ہیں، جو کہ لائیو ہو رہا ہوتا ہے تو لائیو میں آپ کو کامنٹس کو بھی دیکھنا ہے، اور جیسے شرارتی بچے کو بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، اپنے اپنے انداز میں کریں، جیسے طوطے اپنے انداز میں کرتے ہیں، کوے اپنے انداز میں، چڑیاں اپنے انداز میں، فاروق کا اپنا انداز ہے، قمر عثمان بابر کا اپنا انداز ہے، طاہر کا اپنا ہے، سب جو انداز آپ کا ہے اس میں ذکر کریں، بہانے سے ذکر کریں، بس اللہ کا ذکر کریں اور اللہ والوں کا ذکر کریں۔ بڑا سستا سودا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہانے سے کوئی محفل ہو، کسی قسم کی محفل ہو،
اس میں ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں. اس محفل میں رنگ اس کے دوبالا ہو جائیں گے، اس کی مزے دوبالا ہو جائیں گے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بہانے سے کوئی ذکر کیا کریں اس کا. کسی پہ احسان نہیں ہے بھائی، یہ بزنس ہے. فَاذْكُرُونِی، بس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. اور اللہ جب کسی بندے کا، کسی ہستی کا ذکر کر دے اللہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ذکر کہاں جاتا ہے. اس کو فنا ہی نہیں ہے، وہ آپ دنیا سے چلے جائیں. کتنے 100 سال ہو گئے داتا جی کو جائے وہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بزرگ. جس بزرگ نے جس انداز میں اللہ کا ذکر کیا، جس شاعر نے، میں بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جن شعراء کرام نے بھی اللہ کے ذکر میں کنجوسی کی ہے، ان کا ذکر ختم ہو گیا. جتنے ہمارے نثر نگار تھے، جتنے، ان کا ذکر ہے. یعنی حتیٰ کہ میں آپ کو انگریزی میں بتا رہا ہوں، ولیم ورڈسورتھ جیسے شاعر، انگریزی میں بھی چونکہ ان کا بھی تو ایک اپنا انداز ہے ذکر کرنے کا. جس نے جیسے اپنے پالنے والے کو، اپنے خالق و مالک کا ذکر کیا، جس مذہب میں اس کو کریڈٹ ملا ہے، اس کو بونس ملا ہے، اس کا ذکر بلند ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب سسٹم ہے. ہم چونکہ مسلمان کمیونٹی ہیں، ہمیں اپنے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے چیزوں کو، لیکن اللہ تو سب کے لیے ہے. اللہ رب العالمین ہے. میرے یا آپ کے سوچنے سے وہ اپنی مخلوقات سے بالکل پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا. اس نے تو ان کو بھی رزق دینا ہے جو اس کو مانتے ہی نہیں. یہی تو رب ہونا ہے. رب اعلیٰ اور عرفہ برداشت کا ایک سمبل ہے، چونکہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کی گریٹنس میں، اس کی برداشت میں. ہم انسان ایک دوسرے کو حبس کے ساتھ دیکھتے ہیں، سفوکیٹ ہو کے دیکھتے ہیں، تنگ نظری کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک. آخری ریکویسٹ یہ ہے اور کہ آپ لوگ ذکر کیا کریں. آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ زمانے میں کہاں کھڑے ہیں. آپ کے گھر کو آپ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے محلے کو آپ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے معاشرے کو آپ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. اگر میں یہاں دنیا میں کوئی میری پرفارمنس ہی نہ ہو، کوئی پرفارمنس ہی نہ ہو، میں کیا کروں گا قیامت والے دن. اوکے، اللہ حافظ، خوش رہیں، سدا آباد رہیں.